انہوں نے فرمایا یہ 3 عادتیں، ان 3 عادتوں میں سے کوئی ایک عادت بھی اگر کسی کے اندر ہوگی تو بھلے درسیات پڑھا ہوا وہ اللہ کے نزدیک عالم نہیں ہے. اچھا. اور یہ 3 عادتیں اس سے نکل جائے گی وہ اللہ کے نزدیک عالم ہو جائے گا. صحیح. فرمایا کون؟ فرمایا لا یکون الرجل عالما، بندہ اس وقت تک عالم نہیں ہوتا، یعنی عند اللہ عالم نہیں ہوتا، اللہ کا محبوب نہیں بنتا. کب تک؟ فرمایا جب تک پہلا کام نہ چھوڑے. وہ پہلا کام کیا ہے؟ حتی لا یحسد من فوقہ، اللہ کے محبوبوں سے بغض نہ چھوڑے. جب تک وہ اللہ کے محبوبوں سے حسد نہیں چھوڑے گا، اللہ کے، اب صحابہ کی تعریف تو منہ کھچ گیا، اہل بیت کی تعریف تو منہ کھچ گیا، حضور کی شان آئی تو منہ کھچ گیا، ولیوں کی بات آئی تو منہ کھچ گیا. تو یہ تو سارے اللہ کے محبوب ہیں. اور تو اللہ والا عالم ہے نا، تو جب تو اللہ والا عالم ہے تو جو اللہ والے ہیں ان سے تو تجھے پیار ہونا چاہیے. سبحان اللہ. ان سے تو کیوں بھاگ رہا ہے؟ جی جی جی. ابھی جس طرح ذکر فرمایا سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا یا صحابہ اکرام کا، تو ان سے کیوں بھاگ رہا ہے؟ تو موٹی موٹی کتابیں لکھنے سے یا موٹی گدی پر بیٹھنے سے اور 10-15 ہزار کا مجمع جمانے سے کوئی عالم نہیں ہوتا. عالم کب ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیں فرمایا لا یکون الرجل عالما حتی لا یحسد من فوقہ، جب تک وہ اپنے بزرگوں یعنی اللہ والوں سے حسد نہ چھوڑے. ولا تحقر من دونہ، جب تک وہ اپنے ماتحت لوگوں سے ان کو حقیر سمجھنا نہ چھوڑے اور خود کو بڑا سمجھنا نہ چھوڑے. اور تیسری چیز، وہ اپنے علم کو مال کی دھار پر نہ لگائیں. اللہ. کہ آج اگر ہوا وہاں کی ہو رہی ہے تو وہ نیشنلٹی پکڑنے پہنچ گئے اور مسئلہ چینج کر دیا. 25 سال تک رہے تو سارے معاملات ٹھیک تھے، رابطہ کسی دوسرے سے ہوا تو پھر ہلکی ہلکی بولی اتنی ہو گئی، رابطہ بالکل باہر والوں سے ہوا تو پورے فتوی سارے ادھر کے ہو گئے. تو فرمایا کہ وہ اپنے علم کو مال کے پیچھے نہ چلائے. اللہ اکبر. کہ جہاں مال کی دھار ہو، جہاں عزت کی دھار ہو، وہ وہیں پر چلے نہیں. اب اس حدیث کا خلاصہ دیکھ لیجئے، یعنی عالم کب ہوگا؟ جب وہ اپنے بزرگوں سے حسد چھوڑے گا. حسد کا ایک آسان سا معنی یہ ہے کہ جب بندے کو حسد ہوتا ہے نا، خدا نہ کرے کسی سے، تو اس کی خوبیاں اس کو نظر نہیں آتی، وہ اس کی تعریف سے وہ گنگ ہوتا ہے. تو جس کی زبان نبی پاک اور انبیاء کرام کے ذکر سے چرانا شروع ہو جائے، ان کی شان کو وہ چرائے، صحیح بات میں بھی راوی صحیح نہیں جناب اس کا. ہم نے کہا یہی اصول جب تو کہیں اور کسی اور کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہاں سارے اصولوں کو پامال کر کے بات کو مان لیتا ہے. اور وہ کاز اگر تیری تنظیم کا ایجنڈا بن جائے تو پھر وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر تو قبول کر لیتا ہے. تو چمک چس سے پاتے ہیں سب پانے والے، جناب سید عالم کے لیے آ جاتا ہے تو اس میں رکھنے نکالتا ہے. تو فرمایا کہ جب تک وہ اپنے بزرگوں سے حسد نہ چھوڑے. حسد کا آسان نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت بندے کی زبان اللہ والوں کی تعریف کے لیے چپ ہو جائے، یہ حسد ہے. اور ان کے ذکر سے دل بیزار ہو جائے، یہ حسد ہے. اور جس وقت ان کی منقبت و شان اور نعت پڑھنے میں اس کو مزہ آ جائے، یہ علم ہے. کیا کہنے شاہ جی. دوسری چیز یہ ہے، یہ پریکٹیکل ہے نا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ولا تحقر من دونہ، اپنے چھوٹوں پر کبر نہ کرے. اس کا مطلب چھوٹوں پر اگر تو نے کبر کیا تو اس کا مطلب تو نے ان کو حقیر سمجھا اور خود کو تو نے بہت بڑا سمجھا. جب خود کو بہت بڑا سمجھا تو اللہ کی یاد تیرے دماغ میں نہیں تھی. تو جب اللہ کی یاد ہی تیرے دماغ میں نہیں رہی تو پھر کس کا ترجمان ہے؟ اللہ. تو اپنے نفس کا ترجمان، نفس کا ترجمان ہے. تو اپنے اسٹیٹس اور پروٹوکول کا ترجمان ہے. تو عالم نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن جس وقت ایک چھوٹا سے بھی بچہ آئے اور زبان سے کہے یا رسول اللہ، زبان سے کہے اللہ کے ولیوں کا نام لے، صحابہ کا نام لے، تو بندہ اس کی عمر کو نہ دیکھے اور خوش ہو کر کہے ہائے ہائے ہائے، جو بات ہم نے بیان کرنی تھی وہ تو بچے نے پہلے سیکھ لی ہے، تو اس کے وہ ہاتھ چوم لے. اس لیے کہ وہ مرکز کا ترجمان ہوتا ہے. اب کام چاہے ان بزرگ سے ہو یا ان بزرگ سے ہو، وہ پھر چڑھتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کام تو میرا ہی تھا، وہ کہیں سے بھی ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے بغض ختم ہوتا ہے اور اتحاد آتا ہے. کیا کہنے. سارے میں ہی مرید بناؤں گا، سب کو میں ہی کلمہ پڑھاؤں گا. ارے جب سب کو سرکار کے دروازے تک لے جانا ہے، اس کی نعت شریف سے اگر متاثر ہو کر کوئی آ گیا، ان کی تقریر سے صحیح العقیدہ کے متاثر ہو کر آ گیا، تو دیکھ بھائی مرکز کو، کیونکہ عالم ربانی مرکز پر توجہ رکھتا ہے کہ وہ جو مرکز کا کام ہے وہ ادھر سے بھی ہو گیا، ادھر سے بھی ہو گیا، ادھر سے بھی ہو گیا، تو دراصل وہ کام میرا ہی ہو گیا ہے، میں ہی محفوظ ہو گیا ہوں. تو لہٰذا وہ اپنے ساتھ جڑنے والوں کو گھٹیا نہیں سمجھتا. اور دوسرا وہ مال کی دھار کو نہیں دیکھتا. یار آج حکومت بڑی طاقتور ہے اور ان کے مطلب کی بات کی جائے نا تو ذرا معاملہ جو ہے کہ وہ ذرا ڈیل والا ہو جاتا ہے. اور اگر وہ ریاست کے لوگ ہوں، ملک کے لوگ ہوں
یہ بڑے طاقتور لوگ ہوں، امیر لوگ ہوں، ایک فرضی مثال دے رہا ہوں، ایسا کوئی ہو نہ، خدا نہ کرے، ایسا میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، ایسے ہوں اور وہ دین کے بنیادی مسئلے کا انکار کر رہے ہوں، بنیادی مسئلے کا، عقیدے کا، جی جی ضرورت دین کا یا ضروریات اہل سنت کا، اس کے پیچھے لگ گئے ہوں، اور یہ بندہ ان سے جڑا ہوا ہے تو چپ ہے، اور اگلے نے اگر صرف الٹا پاؤں چپل میں ڈال دیا، ہو تم اتنا ناجائز کام کر رہے ہو، اچھا تو اس میں تجھے ناجائز نظر آ رہا ہے، اور وہ جو سر عام پوری طاقت سے شریعت کو گرا رہا ہے اور شرازۂ سواد اعظم کو منتشر کر رہا ہے، تو وہ تجھے نظر نہیں آ رہا، تو پتا چلا یہ ڈانٹنا تیرا اللہ کے لیے نہیں، ان کے ساتھ جڑنا بتا رہا ہے کہ تو اپنی جیب پر نظر رکھتا ہے، اپنے پروٹوکول پر نظر رکھتا ہے، اور اگر عالم ربانی تو ہے تو تجھے پھر کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوگی، نہ تو طاقت کو دیکھے گا، نہ کثرت کو دیکھے گا، نہ قلت کو دیکھے گا، تو یہی کہے گا کہ جناب ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے، کہ لہذا جو حق بات ہوگی وہ ہر جگہ پر بیان کی جائے گی، وہ نہ کثرت دیکھی جائے گی، نہ قلت دیکھی جائے گی، نہ اگلے کی خوشی دیکھی جائے گی، نہ ناراضگی دیکھی جائے گی، نہ اپنی بے عزتی دیکھی جائے گی، نہ اپنی توقیر دیکھی جائے گی۔ جس حساسیت کا مسئلہ ہوگا اتنے زور سے بیان ہوگا، اتنی جلدی بیان ہوگا، اور اتنے غیرت کے ساتھ بیان ہوگا۔ کیا کہنے ہیں بھائی، سبحان اللہ بھائی، طلباء کرام کو تو فائدہ ہوگا ہی، لیکن واقع